نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے میرے مرید درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا۔ مرشد کیا دیتا ہے؟ مراد دیتا ہے۔ ماں باپ کیا دیتا ہے؟ مراد دیتا ہے۔ مرادوں والا وہ بچہ ہے، وہ مرید ہے جو مراد کو پکڑ لے۔ میرے باپ نے یہ بات کہی ہے، کیا فرمایا غوث پاک نے؟ اس ڈاکو سے میری ماں نے کہا تھا کبھی جھوٹ نہ بولی، ماں نے مراد دی، غوث پاک نے پکڑ لی، تو 60 ڈاکو مسلمان ہو گئے، 60 ڈاکو مسلمان ہو گئے۔ یار اللہ کے نبی نے فرمایا میرا امتی، چل باقی تو انسانی بشری تقاضا کے مطابق کچھ ہو سکتا ہے، لیکن میرے امتی میں 2 چیزیں نہیں ہو سکتی، میرا امتی جھوٹا نہیں ہو سکتا اور کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یار امت میں شامل ہونا چاہتے ہو میرے سمیت تو جھوٹ ترک کر دو، جھوٹ ترک کر دو اور کبھی کسی کو دھوکہ نہ دو۔ تاجر ہو تو جس ملک کی چیز ہے وہ بتا کے بیچو، جو معاملات ہیں سچ بولو، کیونکہ حضور نے آپ پہ فخر کیا کہ میرا امتی جھوٹا نہیں ہو سکتا، دوسرا کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ باقی بشری تقاضے کے مطابق کوئی نہ کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، یہ 2 کی حضور نے گارنٹی دے دی ہے۔ اور یار آپ کی گارنٹی دے دی ہے، دیکھو یار گارنٹر تو بڑی اہمیت رکھتا ہے، بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ گارنٹی کوئی دیتا ہے، حضور نے آپ کی گارنٹی دے دی ہے۔ آپ آج کے بعد نیت کر لو کہ آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولو گے اور آج کے بعد کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دو گے۔ آجو، اور مرشد مراد دیتا ہے، اور مرادوں والا مرید وہ ہے جو اس کو پکڑ لیتا ہے۔ کیا فرمایا؟ میرے مرید درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات سے مانگی جائے وہ قبول فرماتا ہے۔ جب رات کو 1000 مرتبہ پڑھتے ہو نا سارے صلو علیہ وآلہ، باوضو سونا ہے، حدیث قدسی ہے، داتا صاحب نے کشف المحجوب میں دیا، جو باوضو سوئے گا ساری رات بیت المعمور کا طواف کرے گی اس کی روح، جو اوپر کعبہ ہے 7ویں آسمان پر، اور اللہ کے حکم سے اللہ کو سجدہ کرے گی۔ اور اندازہ کرو کتنا لطف آئے گا نیند میں۔ نیند خراب تب ہوتی ہے جب ہماری روح تکے کھاتی پھرتی ہے، ادھر ادھر آل فال پھر رہی ہے، تو ہم اس کی بے چینی سے بے چین ہوتے ہیں، اسی طرح ہم اس کے سکون سے سکون یاف ہوتے ہیں اور بہترین نیند سوتے ہیں۔ بس باوضو سونا ہے اور 1000 مرتبہ صلو علیہ وآلہ آپ کے مرشد نے آپ کو دیا۔ آپ کا آخری دن بھی ایسے گزرے کہ آپ نے رات کو پڑھا ہو صلو علیہ وآلہ، تو مرادوں والے ہو جاؤ گے۔ اللہ کے حبیب الحبیب نے فرمایا جو مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میری شفاعت اس پر واجب 100 مرتبہ پڑھے گا، اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری کرے گا، 30 دنیا میں 70 آخرت میں 1000 مرتبہ پڑھے گا، کل بروز قیامت جنت میں داخل ہوتے ہوئے اس کا کندھا میرے کندھے سے چھو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا علی حجویری۔ انٹرنیٹ کے ذریعے اور درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 16 دسمبر 2022 21 جمادی الاول 1444 ہجری جمعہ مبارک، درس نمبر 377 مبارک۔ موضوع سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک محبت۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ سہل بن عبداللہ تستری بہت بڑے اللہ کے بزرگ گزرے ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں ان کے گھر کو لوگ بیت الصبا کہا کرتے تھے، ان کے گھر میں شیر ببر، چیتے، مختلف جانور آ جایا کرتے تھے اور وہاں سے کھانا کھا کے جاتے تھے۔ اور سہل بن عبداللہ تستری 15 دن بعد کھانا کھاتے تھے، جب کھانا کھاتے تھے تو کمزور ہو جاتے تھے۔ یہ کرامتیں ہیں، سب میں نہیں ہو سکتی، ہم نہیں 15 دن شام تک سانو بیوی دے گسے آنڈے انہوں نے کھانا نہ پکیا ہوئے تھے۔ یہ کرامتیں ہیں، جب آپ صاحب کرامت ہو جاؤ گے نا، آپ صاحب کرامت ہو جاؤ گے، طب پڑھتا ہے، طبیب بنتا ہے، حکمت پڑھتا ہے، حکیم بنتا ہے، MBA کرتا ہے، تاجر بنتا ہے، PhD کرتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، اور کشف المحجوب پڑھتا ہے، سالک بنتا ہے، صوفی بنتا ہے، اللہ کا ولی بنتا ہے۔ آپ کی یہ کلاس ہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے وائس چانسلر ہیں، پرنسپل ہیں آپ کے، اور آپ شاگرد ہو ان کے۔ میں بھی شاگرد ہوں، میں پڑھ کے سیکھتا ہوں، آپ سن کے سیکھتے ہو۔ اندر ڈال لینی ہے، ایک ایک لفظ کو اندر ڈال لینا ہے اور چلتی پھرتی کشف المحجوب بن جانا ہے۔ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ آگے چلتے ہیں حدیث پاک۔ اللہ کے حبیب الحبیب نے محبت ہی محبت کیا فرمایا؟ انسان
اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ انسان کس کے ساتھ ہوگا؟ حدیث پاک ہے، ساری باتیں محبت کی ہونی ہے، بس چیک کر لو کس سے محبت کرتے ہو۔ اور یار دوزخ والوں سے محبت نہ کر بیٹھنا۔ کس کے ساتھ ہوگا؟ جس سے محبت کرتا ہے۔ تو نمبر لے گئے وہ لوگ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ ہوں گے، اور جو حضور سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور حضور کی محبت ایک ہی ہے، وہ حضور پاک کے ساتھ ہوں گے۔ اور مولا علی سے محبت کرتے ہیں، مولا علی کے ساتھ ہوں گے۔ داتا علی سے محبت کرتے ہیں، داتا علی کے ساتھ ہوں گے، اور یہ سارے ساتھ ہوں گے۔ یہ نہیں کہ یہ سارے ساتھ ہی ہوں گے اور ہم بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ بس آخرت کو سنوار لیں۔ دنیا خدا کی قسم اللہ کے حضور مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پینے دیتا، سارا کچھ مومنوں کو دے دیتا۔ اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اللہ نے قارون، فرعون ان کو بہت زیادہ دی، اور اس سے بس پرہیز ہی کر رہا ہے۔ یا اللہ ضرورتیں پوری ہو جائیں، کتنا مانگا کرو، یا اللہ بچیوں کی شادیاں ہو جائیں، یا اللہ سر چھپانے کے لیے گھر دے دے، یا اللہ سواری دے دے، یا اللہ اچھی سواری دے دے، گاڑی دے دے، یا اللہ یہ سب چیزیں آپ کو ملیں گی، آپ یقین رکھیں۔ اللہ رب العالمین بڑا کریم ہے، مانگنے میں بخل نہ کیا کریں، بس ٹکا کے مانگیں، ٹکا کے، گاہک سے کہتے ہیں، گاہک سے اور رب سے کھل کے مانگیں، کیونکہ وہ خود ہی خریدار ہے، آپ ہی آواز مارے آپ ہی بولتا ہے، خود ہی خریدار ہے، خود ہی دکاندار ہے، اسی کی ساری دکان ہے، یہ اسی کی ساری دکان ہے۔ ہم بس ایسے ہی ہیں، کیا کہتے ہیں شیکسپیئر، دنیا ایک سٹیج ہے، ہم اپنا رول پلے کرنے آئے ہوئے ہیں، چلے جائیں گے۔ اچھا رول پلے کر جاؤ تو یادیں رہ جائیں گی، برا رول پلے کرو گے پھر بھی یادیں رہ جائیں گی۔ اللہ کرے کہ ہم سید حجویر کے صدقے اچھا رول پلے کریں۔ شجرہ نسب جن واسطوں سے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری دنیا میں تشریف لے کے آئے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن بن علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر۔ 8 واسطے ہیں، ان کو میرے پیچھے پیچھے پڑھیں گے تو 2-4 جمعوں میں یاد ہو جائیں گے، پھر پڑھتے رہا کریں۔ یہ بڑے بابرکت نام ہے۔ ہمارے شجرہ میں ایک نام با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، تو ایک جگہ بڑی مجلس ہے، بارش نہیں ہو رہی، قید پڑا ہوا ہے، میں اکثر سناتا ہوں، تو لوگ بارش نہیں ہو رہی، لوگ بڑی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ایک بابا جی آئے، پوچھے کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے بابا جی بارش نہیں ہو رہی، بڑے دن سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بابا جی نے آسمان کی طرف دیکھا، نیچے زمین کی طرف دیکھا، بارش شروع ہوگی۔ پوچھا بابا جی کیا کیا؟ فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ان آنکھوں نے با یزید بستامی کی زیارت کی ہے، تجھے ان کا واسطہ بارش ڈال دے۔ تو یار جن کے دیکھے ہوئے سے دعا کی جائے تو بارش آ جاتی ہے، تو جن کی صحبت میں رہو یا جن کے پیچھے چلو تو پھر کیا آئے گا؟ پھر تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جائے گا۔ حضرت داتا گنج مولا علی نے فرمایا کہ محبت، ساری بات محبت کی ہونی ہے آج، محبت کو پلے باندھ لو نہ۔ مولا علی نے فرمایا محبت دور کے لوگوں کو قریب کر دیتی ہے۔ جب آپ کے اندر محبت کے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں تو دور کے لوگ بھی قریب ہو جاتے ہیں، اور نفرت قریب کے لوگوں کو دور کر دیتی ہے۔ اگر ہم نفرت کریں تو قریب کے لوگ بھی دور ہو جاتے ہیں، اور یاد کریں اگر وہ نفرت اللہ کی طرف سے ہو تو پھر اللہ ان کو دور نہیں ہونے دے گا، پھر اس کو نفرت نہیں ناراضگی کہا جائے گا، کہ کوئی اگر بندہ دین پہ نہیں ہے تو آپ اس سے ناراض ہونے کا حق رکھتے ہیں، اور اگر نہیں اس سے ناراض ہوتے تو آپ اس کے بھائی وال ہیں۔ اور شجرہ طریقت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن حسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے مولا علی سے ملتا ہے، اور 9 واسطوں سے بھی مولا علی سے ملتا ہے۔ دایاں ہاتھ بھی مولا علی کے ہاتھ میں ہے، اور بایاں ہاتھ بھی مولا علی کے ہاتھ میں ہے۔ جو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے گا ان کا ہاتھ بھی مولا علی کے ہاتھ میں علی والا بن جائے گا۔ سونا لگتا ہے علی والا، ہائے ہائے علی والا، علی حجویری والا بنے گا تو علی والا بنے گا، علی والا بنے گا تو محمد رسول اللہ والا بنے گا۔ محبت کی باتیں، حضور مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، حدیث پاک میں لفظ ہے مرغ پیش کیا کسی نے بھنا ہوا، مرغ پیش کیا کسی نے بھنا ہوا، لفظ ہے مرغ کا، تو حضور نے فرمایا یا اللہ اس کے ساتھ کھاؤں گا جس سے تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ابھی کہنے کی دیر ہوئی تھی تو علی المرتضیٰ تشریف لے آئے، کبھی کہنے کی دیر ہوئی تھی تو علی المرتضیٰ تشریف لے آئے، تو حضور نے ان کے ساتھ بیٹھ کے تناول فرمایا اس کو۔ محبت ہی محبت ہے۔ اپنے گھروں میں محبت کا ماحول پیدا کرو، بیوی کو مسکرا کے دیکھو،
تو بیوی آپ کو مسکرا کے دیکھے، حدیث قدسی ہے اللہ دونوں کو مسکرا کے دیکھے گا، بیٹا بیٹی ماں کو مسکرا کے دیکھیں، باپ کو مسکرا کے دیکھیں، حدیث پاک ہے اللہ ان کو ایک مقبول حج کا ثواب دے گا۔ یار محبتیں ہی محبتیں ہیں، بانٹ لو یار، نفرتیں ختم کر دو، ساری تنگ دستیاں خدا کی قسم دور ہو جائیں گی۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کیا، پھر اس کی شرح کیا۔ قول کیا؟ المحبت، حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں المحبت، محبت کیا ہے؟ سوچو تو صحیح ذرا، محبت کیا ہے؟ جب محبت ہوتی ہے تو پھر کچھ کچھ ہونے لگ جاتا ہے، کچھ کچھ ہونے لگ جاتا ہے، اذان ہوتے ہی کچھ کچھ ہونے لگ جاتا ہے۔ اگر اذان ہوتے ہی کچھ کچھ نہیں ہوتا سمجھو محبت نہیں ہے، پھر محبت نہیں ہے، کچھ کچھ ہوتا ہی ہے تو محبت ہوتی ہے، کچھ کچھ ہونا چاہیے۔ اور کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں المحبت، محبت یہ ہے معانقۃ الطاعت، آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بغل گیر ہو جائے۔ محبت کیا؟ آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بغل گیر ہو جائے۔ اور دوسرا کیا فرمایا؟ وَمُبَايَنَةُ الْمُخَالَفَةِ، اور اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے علیحدہ ہو جائے۔ محبت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی سے، نمازوں سے، روزے سے، ذکر و اذکار سے بغل گیر ہو جائے، بغل گیر ہو جائے۔ اور محبت کیا ہے؟ کہ اللہ کی مخالفت سے ہمیشہ کے لیے منہ موڑ لے۔ یہ محبت کا مفہوم ہے جو سہل بن عبداللہ تستری نے دیا۔ داتا صاحب نے اس کی جو شرح کی ہے وہ سنیں اور حیران رہ جائیں کہ محبت ہوگی تو 5 وقت کی نماز آسان ہوگی، ورنہ نہیں پڑھی جائے گی۔ محبت ہی نہیں ہے، نماز کہاں پڑھی جائے گی؟ جس کو اللہ کے ساتھ جتنی زیادہ محبت ہوگی اس کے لیے اللہ کی اطاعت اتنی زیادہ آسان ہو جائے گی، اور جس کو محبت نہیں ہوگی اس سے کچھ نہیں بن پڑے گا۔ محبت پیدا کرو، ہو جائے گی۔ جب اللہ کے ولیوں سے محبت کرو گے تو اللہ سے محبت ہو جائے گی۔ داتا صاحب فرماتے ہیں سلطان الطریقت شناور بحر معرفت امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، کس کی وجہ یہ ہے جو پیچھے جملہ گزرا کہ محبت کیا ہے؟ عبادت سے بغل گیر ہو جاؤ اور مخالفت سے منہ پھیر لو۔ داتا صاحب فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے جب محبت دل میں جگہ حاصل کر لیتی ہے تو دوست کے حکم کی فرما برداری کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جب محبت دل میں جگہ کر لیتی ہے تو دوست کے حکم کی فرما برداری کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا دوست کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، پھر حضور پاک ہیں، پھر ہمارے ماں باپ ہیں، اولیاء اللہ ہیں۔ جب انہیں ان سے محبت ہو جاتی ہے، ماں سے جب محبت ہو جائے تو رات کو 3 بجے بھی اٹھائے تو بچہ بھاگ کے جاتا ہے۔ اسی طرح بیوی سے اگر محبت ہو تو اس کا بھی یہی حال ہے، تو محبت ہی فرما برداری کرواتی ہے، اور اگر محبت نہیں ہے تو فرما برداری نہیں ہوتی۔ اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے جب محبت دل میں جگہ حاصل کر لیتی ہے تو دوست کے حکم کی فرما برداری کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک دور میں نا ملحد تھے، وہ بے دین تھے، وہ کہتے تھے آج بھی ہیں وہ جو بابے گلیوں محلوں میں بیٹھے ہوئے اور کہتے ہیں کہ اسی نیتی ہوئی ہے، تسی جا کے پڑھو۔ داتا صاحب فرماتے ہیں انہوں نے نیتی نہیں ہوئی، انہوں نے قضا کیتی ہوئی ہے۔ وہ کوئی نماز نہیں، وہ بے دین نے، داتا صاحب نے ان کو ملحد کا جو نماز پڑھتا نظر نہیں آتا۔ داتا صاحب نے یہاں تک کہا کہ اگر عالم دین میں رخصت لیتا ہوا نظر آتا ہو تو وہ تمہیں کچھ نہیں دے گا، جو دین پر ہے ہی نہیں وہ تمہیں کیا دے گا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں یہ بات ملحد دین کے اس نظریے کی تردید کرتی ہے۔ ملحد دین کا نظریہ داتا صاحب نے بیان کیا تھا؟ وہ کہتے تھے جب بندہ اللہ کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے تو پھر نمازوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور یہ بات تو شیطان نے غوث پاک کو کہی تھی کہ اللہ تو اڑتے راضی ہو گیا، ان نمازوں کی لوڑ نہیں۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، دفع ہو جا۔ لیکن امام حسین کربو بلاج پڑھ دے رہے ہیں تو میں نے ایتھے گھر بیٹھے ہی نمازاں ختم ہو گئی ہیں میرے۔ یہ سب فراڈ ہے، اس فراڈ سے بچیں۔ داتا صاحب آپ کو اس فراڈ سے بچانا چاہتے ہیں جو بابے یہ کہتے ہیں کہ وہ جی اسی نیتی ہے جی، اسی مکے پڑھنے ہیں، مدینے پڑھنے ہیں، کوئی بیت المقدس پڑھنے ہیں۔ تو بندے نے راتی روٹی کا ٹائم ہوا ہے نا، انہوں نے کہا بابا جی روٹی بھی جا کے پھر اتنے مدینے ہی کھا لو، نمازاں تسی اتنے پڑھ دے تو روٹی اتنے منگن دے ہو۔ تو بھئی یہ سب فراڈ ہے، کچھ نہیں ایسا۔ اگر کچھ ایسا ہے تو وہ بڑا خاص ہے، وہ سب کو نہیں ملتا،
کیا فرمایا؟ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا جب بندے کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کے لیے فرما برداری کرنی آسان ہو جاتی ہے، اور آپ فرماتے ہیں یہ بات ملحدین کے اس نظریے کی تردید کرتی ہے جو اس بات کے قائل ہیں انسان محبت میں خاص مقام تک پہنچ جاتا ہے تو اس سے بندگی کے احکام ختم ہو جاتے ہیں۔ محبت میں وہ بے دین لوگ کہتے ہیں، داتا صاحب نے ان کی مثال دی ہے کہ محبت کے ایک خاص مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو بندگی کے احکام اس پر ساکت ہو جاتے ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں غلط، یہ بات ملحدین اور بے دین لوگ ہی کہہ سکتے ہیں، یہ بات بے دین لوگ ہی کہہ سکتے ہیں، دیندار لوگ ایسے کبھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ محبت جیسے جیسے بڑھتی ہے رکعتیں ویسے ویسے بڑھتی جاتی ہیں۔ محبت جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے رکعتیں ویسے ویسے بڑھتی جاتی ہیں۔ 400 نوافل پڑھتے تھے داتا صاحب، کیونکہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ عقل کا تقاضا ہے کہ بندگی کبھی ساکت نہیں ہوتی۔ جو عقل مند لوگ ہیں نا ان پر شریعت کبھی ساکت نہیں ہو سکتی، باشعور لوگ ہیں، عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ شریعت کبھی ساکت نہیں ہوتی، اور اس بات پر امت کا اجماع ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں پوری امت کا اس بات پر اجماع اتفاق ہے کہ بندگی کبھی کسی بندے پر ساکت نہیں ہو سکتی، چاہے جس مرضی مقام پہ چلا جائے، بلکہ جوں اللہ کا قرب حاصل کرتا جائے گا بندگی بڑھتی جائے گی، بندگی ختم نہیں ہو جائے گی۔ داتا صاحب فرماتے ہیں پوری امت کا اس پر اجماع ہے، شریعت محمدی کبھی منسوخ نہیں ہوتی۔ اگر ایک باہوش عقل مند شخص سے شریعت منسوخ ہو جائے تو عقل کے مطابق ساری خلقت سے منسوب ہو جانی چاہیے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں اگر ایک عقل مند بندے تو سمجھدار کو شریعت منسوخ ہو جائے تو پھر ساری امت ہی ہو جانی چاہیے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ البتہ مغلوب الحال اور مجنوں اور مجذوب وغیرہ کے لیے دوسرا حکم ہے، اور ان کا عذر بھی دوسرا ہے۔ مجنوں اور پاگل کے لیے بات داتا صاحب فرماتے ہیں اور ہے، مجنوں ہو پاگل ہو اب شریعت ساکت ہو گئی ہے، اب وہ کپڑے اتار کے بھی پھر رہا ہے تو اسے ہوش ہی نہیں ہے، کھانے کی نہیں ہوش ہے تو باقی کیا پتا ہے، کوئی منہ میں ڈال دیتا ہے تو کھا لیتا ہے، جنہوں کھان دی ہوش ہے انہوں نماز دی بھی ہوش آنی چاہیے۔ جب تک بندہ وینٹیلیٹر پہ نہ چلا جائے، خوراک کی نالی نہ لگ جائے، اشارے سے بھی اس کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ جب اسے کھانے کی ہوش نہیں رہ گئی تو پھر باقی وہ تو پھر کیا ہو گیا، وہ تو پھر بے بس ہو گیا نا، پھر اس کی معافی ہے۔ لیکن جو اصل مجذوب ہیں، داتا صاحب فرماتے ہیں اصل مجذوب کون تھے؟ سہل بن عبداللہ تستری ہر وقت جذب کی کیفیت میں رہتے تھے، جب اذان ہوتی تھی تو سکر کی حالت میں آ جاتے تھے، ہوش کی حالت میں آ جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے سہو کی حالت میں آ جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے پھر مدہوش ہو جاتے تھے۔ یہ ہے مجذوب، مجذوب پر بھی شریعت ساکت نہیں ہے، وہ مجذوب نہیں پھر کوئی اور ہی ہے۔ مجذوب بھی جو ہے 5 وقت کی شریعت محمدی ہر ایک پر واجب ہے، وہ کون سا اللہ والا کہ وہ اللہ کے حضور کا غلام ہی نہیں ہے، وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ داتا صاحب نے آخری گرہ بڑی کمال لگائی ہے، داتا صاحب فرماتے ہیں ہاں ایک بات ہو سکتی ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے تو عبادت کرنی آسان ہو سکتی ہے، ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ فرماتے ہیں البتہ ایسا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو اس درجے تک پہنچا دے جب بندے کو عبادت کرنے میں تکلیف اور مشقت محسوس نہ ہو۔ اللہ کسی بندے کو اس درجے تک پہنچا دے کہ ساری رات مصلی پہ کھڑا رہے، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، یہ کرامت ہے، معجزے کا حصہ ہوتی ہے کرامت، ہم نہیں کر سکتے۔ آگے آ جائیں کہ البتہ ایسا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو اس درجے تک پہنچا دے کہ جب بندے کو عبادت کرنے میں تکلیف اور مشکل محسوس نہ ہو، کیونکہ کسی بھی حکم کی مشقت حکم دینے والے سے محبت کے حساب سے ہوتی ہے، کسی بھی حکم کی مشقت حکم دینے والے سے محبت کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگے پتہ لگے کہ بندہ کیڑا ہے تو بندہ پھر اڑتا ہی جاتا ہے کہ حکم دیتا کنے ہے، کہ ان نال محبت کنی ہے۔ حکم دینے والے کی محبت کے حساب سے ہوتی ہے، جتنی زیادہ محبت ہوگی فرما برداری میں تکلیف برداشت کرنا انسان کے لیے اتنا ہی آسان ہوگا۔ جتنی زیادہ محبت ہوگی کام کردے ہوئے خوشی ہوئے گی، ٹینشن نہیں ہوئے گی۔ بچیاں سے پیو کام کردا نا خوشی ہوندی ہے، میں بچیاں سے کما کے لے جا رہا ہوں، اسی طرح
خوشی ہوئے گی جے محبت ہوئے گی. جنی زیادہ محبت ہوئے گی اونی زیادہ خوشی ہوئے گی. داتا صاحب فرمانا نے اونی زیادہ خوشی ہوئے گی, کیونکہ داتا صاحب نے آخری گرہ حضور پاک پہ آگے لگائی ہے. کیا فرماتے ہیں؟ جتنی زیادہ محبت ہوگی فرما برداری میں تکلیف برداشت کرنا انسان کے لیے اتنا ہی آسان ہوگا. اس کا اندازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے لگایا جا سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب فرمایا کہ اے حبیب, سورہ حجرات کی آیت نمبر 72, لا امرکا انہم لفی سکرتہم یامہون, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زندگی کی قسم, آپ کی زندگی کی قسم, یہ کفار اپنی مدہوشی میں سرگرداں. کیا حبیب آپ کی زندگی کی قسم, یہ اپنی مدہوشی میں پھر رہے ہیں. یہ 4 دن کی زندگی ہے, یہ مزے لے رہے ہیں, لینے دیں ان کو. بڑی بڑی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں, بڑا کچھ ہے, کوئی نمازیں نہیں ہیں, کچھ نہیں ہے. کافر یہ نہیں ہے کہ جو بارڈر پار ہے, کافر وہ ہے جس نے اللہ کا انکار کر دیا, چاہے کلمہ پڑھنے والا ہو چاہے نہ ہو, انکار کر دیا, بس اپنی مدہوشی میں مدہوش ہو گیا, پتہ ہی کوئی نہیں. افطار پارٹی ہے پر روزہ نہیں ہے, افطار پارٹیاں ہیں پر روزے نہیں ہیں. وہی تو ہے. تو جب اللہ کے نبی نے یہ بات سنی تو آپ اس قدر عبادت میں داتا صاحب فرماتے ہیں مشغول ہوئے کہ دوسرے کاموں پر سے آپ کی توجہ کم ہو گئی. فرماتے ہیں کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات دن اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک ورم آلودہ ہو جاتے, متورم ہو جاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کسی بھی کام کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتے جتنی توجہ عبادت کی طرف دیتے تھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حاصل کلام جو ہم نے اس میں سے لیا وہ یہ ہے, ہم کس طرح سے اس درس میں سے جو نفع ہم نے لیا وہ یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کے حکم کی تکمیل میں مشقت نہیں ہوتی. اللہ کرے کہ ہمیں نمازوں میں مشقت مشکل نہ ہو. اللہ نمازیں ہمارے لیے آسان کر دے اور اپنی محبت ہمارے اوپر ڈال دے. اور دوسرا یہ, محبت جتنی مرضی بڑھ جائے شریعت ساقط نہیں ہو سکتی, البتہ شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. تیسرا, اللہ کا وعدہ ہے شریعت کبھی منسوخ نہیں ہوگی. حضرت کعب بن اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا, آقا پاک فرماتے ہیں اللہ پاک سب سے پہلے عمر بن خطاب کو سلام کریں گے, سب سے پہلے عمر بن خطاب سے مصافحہ فرمائیں گے, سب سے پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں داخل کریں گے. کیوں کہ انہوں نے انتہا کر دی ہر چیز میں. اللہ سے محبت ہے, اللہ کے لیے محبت, اللہ کے لیے ناراضگی. اللہ کی محبت آئی تو بیٹے کو درے لگوا دیے, یہ اللہ کی محبت. حضور نے کیا فرمایا, جب ایک بڑے قبیلے کی عورت نے چوری کی, حضور نے فرمایا, حضرت اسامہ سفارش کے لیے آئے, حضور نے فرمایا میری بیٹی بھی اگر چوری کرتی تو میں بھی اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ ہے شریعت. اللہ کے لیے محبت, اللہ کے لیے ناراضگی, اللہ کے لیے عطا اور اللہ کے لیے عطا سے روکنا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا دین مکمل ہو گیا. ایک بات کو پہلے سن لیں اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ آپ کو آسانی ہو جائے. نبی کیا ہیں؟ معصوم ہیں. اور صحابہ کیا ہیں؟ مغفور ہیں. نبی معصوم ہے, آدم سے غلطی نہیں ہوئی, مشیت تھی, دنیا بنانی تھی تو وہ دانا کھلایا گیا. اسی طرح دنیا بنانی تھی تو وہ دانا کھلایا گیا. ان کو ہم گناہ گار نہیں کہہ سکتے. اللہ نے ان کی صفائی پیش کی ہے, میں نے ان کے دل میں جھانک کے دیکھ لیا تھا, ان کا گناہ کا کوئی ارادہ نہیں تھا. اب آگئی صحابہ کی بات. شریعت محمدی کا نفاذ ضروری تھا. کہاں سے لوگ آتے؟ اگر وہ کتابوں میں ہی رہ جاتی, کسی پہ عمل نہ ہوتا تو ہم تک عمل نہ پہنچتا. اس لیے صحابہ سے اللہ پاک نے وہ عمل کروائے جو آدم سے ہوئے, پھر ان پر شریعت لاگو ہوئی. وہ مغفور ہیں, بخشے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا اے حبیب تیرا ہر دوست جنتی. وہ جنتی ہیں. ان پر یہ جو حدیں لگی ہیں وہ اس لیے لگی ہیں کہ شریعت کا نفاذ ہو جانا تھا, قیامت تک اس شریعت نے چلنا تھا. پھر کن لوگوں پہ لگتی؟ پھر یہ صرف کتابی رہ جاتی تو لوگ اس پہ عمل نہ کرتے کہ یار عمل ہی نہیں ہویا. اب آپ اس بات کو سمجھیں گے. حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن فرماتے ہیں آپ حضرت عمر بن خطاب کی اللہ سے محبت دیکھیے. اور حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن فرماتے ہیں ہم مسجد نبوی میں حضور کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے, اور بھی بے شمار سے آباد. ایک عورت آئی, اس کی گود میں بچہ تھا. ایک عورت آئی, اس کی گود میں بچہ تھا. تیرا باپ تجھ پہ قربان. ہائے ہائے,
یہ جملے ابھی آگے آئیں گے، میں نے ابتدا بھی ان جملوں سے کی ہے. بڑی محبت کرتے تھے اپنے بیٹے سے. عورت آئی، اس عورت نے کہا اے عمر بن خطاب، اے امیر المومنین، ایک دن میں بنی نجار کے باغ سے گزر رہی تھی، آپ کا لڑکا ابو شہمہ بے انتہا نشے میں تھا، اس نے مجھے باغ کے ایک سائڈ پہ لے جا کے مجھ سے زیادتی کر لی. میں شرم کے مارے خاموش رہی، شرم کے مارے خاموش رہی. آج یہ بیبی پیدا ہو گیا تو آج آپ میرا فیصلہ فرما دیجئے. آپ نے صحابہ سے کہا آپ یہیں بیٹھیے گا. آپ گھر گئے تو ابو شہمہ کھانا کھا رہے تھے. فرمایا بیٹے جلدی کر، شاید یہ کھانا تیرا آخری کھانا ہو. ہائے ہائے، اللہ سے محبت کے رنگ دیکھو. ہم چھپا جاتے ہیں، پردے ڈالتے ہیں. نہیں، اپنا بیٹا اگر غلط ہے کسی کے ساتھ تو اس کا بھی لحاظ نہ کرو. ماں کبھی میری بیٹیاں انٹرنیٹ سے درس دیکھ رہی ہیں، ماں جب موبائل آپ کے ہاتھ میں دے کہ ماں یہ بے حیائی والی باتیں سن لے لڑکی کے ساتھ، کبھی نہ سنیں، کبھی نہ سنیں. بیٹے کو ڈانٹتے ڈپٹ کے کہ حیا کر، حیا کر. اللہ کو کیا جواب دے گا؟ آج تو کسی کی بیٹیوں کے نمبر مانگتا ہے، کل کوئی تیری بہنوں کے نمبر مانگے گا. آج تو کسی کی بہنوں کے نمبر مانگتا ہے، کل کوئی تیری بہنوں کے نمبر مانگے گا. یہ ماں اس کو سمجھائے، یہ ماں اس کو سمجھائے. بیٹا کرے تو جائز ہے، بیٹی کا اگر کوئی معاملے کا پتہ لگ جائے تو یار آپ لوگوں کے تو سارے معاملے بڑے عجیب ہیں. میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. بیٹی کا معاملہ پتہ لگ جائے تو اس کو قتل کر دینا، اور بیٹا جو مرضی کرتا پھرے. یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ دونوں ایک طرح ہی ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے. فرمایا بیٹے جلدی کر، شاید تیرا یہ کھانا آخری ہو. آپ باپ کا اتنا ادب کرتے تھے، کھانا فوراً چھوڑ دیا، ادب سے کھڑے ہو گئے. پوچھا کبھی تو نے شراب پی ہے؟ فرمایا بابا زندگی میں صرف ایک بار غلطی ہوئی ہے اور میں نے سچی توبہ کر لی تھی. پھر پوچھا اس نشے میں کسی سے زیادتی کی تھی؟ اب چپ ہو گیا. بار بار اصرار کرنے کے بعد حضرت ابو شہمہ نے اقرار کر لیا. آپ نے ان کو پکڑا اور مسجد نبوی میں لے آئے. صحابہ پہلے ہی ادھر موجود تھے. اپنے غلام ابلہ سے کہا کہ ان کی قمیض اتاریں اور ان پر حد جاری کر دیں. ہائے ہائے، کمارے تھے نا 100 درہ. اور کیا فرماتے ہیں، جب آپ کو درے لگائے جا رہے تھے تو جب آپ کی حالت خراب ہوئی تو آپ نے کہا اے ابو اللہ آپ پر سلامتی فرمائے. اور یار کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، درے لگا رہے ہیں، عمر بن خطاب خود درے لگا رہے ہیں. تو جب حالت خراب ہوئی تو فرمایا رحم کی اپیل کی. فرمایا رحم ہی کر رہا ہوں بھائی، تجھے اللہ کے حضور پاک کر رہا ہوں، رحم ہی تو کر رہا ہوں. تو جب فرمایا ابو اللہ آپ پر سلامتی فرمائے، حالت خراب ہو چکی تھی، آخری درے تھے. فرمایا ابو اللہ آپ پر سلامتی فرمائے. کہا اے بیٹے میرا سلام دینا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور بتانا کہ میں عمر کو قرآن پڑھتا ہوا اور قرآن کے حدود قائم کرتا ہوا چھوڑ کر آیا. جب سانس نکلنے والا تھا، آخری سانس سے، تو کہا بیٹے میرا سلام دینا محمد رسول اللہ کو اور کہنا کہ میں عمر بن خطاب کو قرآن پڑھتا ہوا اور قرآن کی حدود پہ عمل کرتا ہوا چھوڑ کر آیا. آخری درہ لگایا، روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی. دوڑے تیزی کے ساتھ، بیٹے کا سر انور اٹھا کے گود میں رکھا. کبھی ماتھا چومتے، کبھی رخسار چومتے. اور تاریخ 7 جملے میں نے پہلے آپ کو بتا دی ہیں کہ تیرا باپ تجھ پہ قربان، تیرا باپ تجھ پہ قربان، تو حق پر قتل ہوا ہے. تیرا باپ تجھ پہ قربان، تو حق پر قتل ہوا ہے. تیرا باپ تجھ پہ قربان، تو حق پر قتل ہوا ہے. یہ بہت بڑا سبق ہے، آج کے سارے درس کا یہ سبق ہے. یہ لوگ تھے شریعت پر کامیاب اور کامران لوگ. اور ایسے ہی نہیں، آج سب کچھ وہ لے گئے ہمارا چھین کے. 32 لاکھ مربع میل پر عمر بن خطاب کی حکومت تھی. شیر اور بکری ایک ہی گاٹھ میں پانی پیا کرتے تھے. ایک رات کسی فرد نے ایک عورت سے پوچھا کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا، آپ مدینے کے بازاروں میں تنہا پھر رہی ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے بیس بدل کے رات کو گشت کیا کرتے تھے نا، پوچھا کہ تجھے ڈر نہیں لگتا؟ کہا لگتا ہے یا تو عمر بن خطاب فوت ہو گئے ہیں یا عمر بن خطاب آپ ہی ہیں، آپ ہی ہیں. یہ حالت ہو گئی تھی. آج انگریزوں نے ان کا سب کچھ اپنا لیا ہے. ہمارے پاس اپنے اسلاف کا کچھ نہیں رہ گیا کہ ہر کوئی مست و میں تن آسانی ہے. ہماری کیا حالت ہو چکی ہے، کھانا پینا تے ساری دیہڑی موبائل نہ لگے رہنا. ہر کوئی مست و میں
تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے، نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ جب امریکہ نے یہ بات سنی اقبال کی تو انہوں نے قرآن سینٹر کھول لیے، عمر بن خطاب کو اپنی زندگی پہ لاگو کر لیا۔ آج وہ لوگ 60 سال سے جہاد کر رہے ہیں اور ہم نے 51 سال سے سوئی بھی نہیں اٹھائی۔ آج کے درس کی انتہا یہی ہے کہ اللہ کے لیے سب محبت کرو، اور سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرو۔ اور اللہ کی محبت کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھو۔ اللہ کی محبت کیا ہے؟ نگاہ نیچے رکھو۔ اللہ کی محبت یہ ہے قرآن پڑھو۔ اللہ کی محبت عمر بن خطاب نے آپ کو کر کے دکھا دی۔ اللہ کی محبت کیا ہے؟ اللہ کی محبت کیا ہے؟ اے اللہ رب العالمین ہمیں نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یاد رکھو آج یہ لنگر لے جاؤ، نماز فجر پڑھے گا رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے گا، نماز فجر پڑھے گا رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے گا، نماز فجر پڑھے گا رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے گا، نماز ظہر پڑھے گا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، نماز عصر پڑھے گا قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا جائے گا، نماز مغرب پڑھے گا پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا، نماز عشاء پڑھے گا بے حساب بخش دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے سب کچھ آپ کو دے دیا، اگر آپ نہ لو تو ہم سے زیادہ دنیا میں محروم ہی کوئی نہیں۔ اے اللہ ہمیں محرومی سے بچا اور ہمیں عطا والا بنا۔ وصلی اللہ علیہ یا محمد نور۔